ناظرین ہمیں جوائن کر رکھا ہے ابھی حسن خان صاحب نے، سینئر تجزیہ نگار ہیں، بالخصوص خیبر پختونخوا میں جو سیاسی، عسکری، دفاعی اور دہشت گردی سے جڑے معاملات ہیں ان کے اوپر ان کی گہری نظر رہتی ہے، اور جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے اس کو بھی ایک عرصے سے وہ دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں۔ حسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ابھی آپ نے فواد چوہدری صاحب گفتگو سنی، اس سے پہلے کہ یہ جو حالیہ 2-4 دنوں میں اور بالخصوص جب سے پاکستان نے اسٹرائک کیا افغانستان میں، اس سے پہلے جو ہوتا رہا، بعد میں جو کچھ ہو رہا ہے، اچانک ایک سرج آئی ہے دہشت گردی میں۔ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں لکی مروت میں IBOs کیے گئے ہیں، کچھ دہشت گردوں کو مارا گیا ہے۔ لیکن اس مدعے پہ بات کرنے سے پہلے یہ جو سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ علیمہ بی بی فرنٹ پہ آتی دکھائی دے رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی بھی پارٹی کو سنبھالیں گی؟ شکریہ جامی صاحب۔ دیکھیں جامی صاحب، ایک 2 دن پہلے میں ایک تحریک انصاف کے ایک اہم شخصیت کے ساتھ جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹا یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ پارٹی میں ہو کیا رہا ہے۔ ایگزیکٹ اس کے الفاظ یہ تھے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کون لیڈ کر رہا ہے، کون کس سائڈ پہ ہے۔ کہتے 2 بندے مل جاتے ہیں، تیسرے کے خلاف جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی ایک ڈیوائیڈ ہے، ایک ڈائریکشن نہیں ہے پارٹی کی، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو ورکر ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی علیمہ خان کے ساتھ جو خان صاحب کا جو رشتہ ہے، اس کی بہن ہے، وہ ایک موور ہو سکتی ہے، ایک پولر ہو سکتی ہے ورکر کے لیے۔ لیکن علیمہ خان کی مجھے اس کی جو سیاسی سمجھ بوجھ یا جو سیاسی اسٹریٹجی جس طرح وہ پلے کرتی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ذرا جب تک ان کے ساتھ جو ہے یہ جو مڈ لیڈرشپ ہے، مڈ لیول کی جو لیڈرشپ ہے، جب تک یہ ساتھ نہ ہو تو ورکر کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرنا یا ورکر کو ڈائریکٹ موبلائز کرنا، میرے خیال میں یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا علیمہ خان صاحبہ کے لیے۔ اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ چاہے گی بھی یہی کہ علیمہ خان جو ہے وہ درمیان میں آ جائے، تو پی ٹی آئی پہلے سے جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، تو یہ ایک بالکل کلیئر کٹ ایک ڈویژن آ جائے گی۔ اور یہ جو کیونکہ اس وقت حکومت کے لیے جو اہم ہے وہ یہ الیکٹڈ لاٹ ہے، کیونکہ اگر آپ نے خیبر پختونخوا میں کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کچھ چینجز لائے جائے، اس کے لیے آپ کو الیکٹڈ لاٹ کی ضرورت ہوگی۔ مرکز میں تو آپ سارے یہ رام ہو گئے اچھلے صاحب کے آنے کے بعد۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہم پارلیمنٹ پہلے جاتے تھے تو کیا ماحول ہوتا تھا، اب جا کے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی مطلب ہے کہ ایک صحیح پارلیمانی اور جمہوری ملک کا پارلیمان ہے کہ جس میں دونوں سائڈ سے باتیں بھی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو برداشت بھی کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو دوست اور مطلب یہ ہے ساتھی کے خطابات بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو نیشنل اسمبلی میں تو کافی حد تک سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں ہے۔ اچھا حسن صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سی ایم آفریدی صاحب کے حوالے سے، ول ہی بی ایبل ٹو سروائیو فار لانگ ایز دی سی ایم؟ کیونکہ گنڈا پور صاحب ایکٹیویٹ ہوئے، پھر ان کی سیکیورٹی کا کنٹروورسی بھی سامنے آئی، پھر اب وہ ایک رہائی فورس بھی بنا رہے ہیں۔ دیکھیں میرے خیال میں جو سہیل آفریدی صاحب ہے، نو ڈاؤٹ ہی واز ینگ اینڈ از ڈائنامک، اور یہ توقع تھی ان سے کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں گے، لیکن اس وقت وہ بالکل جو ہے ایسا لگ رہے ہیں کہ جیسے بالکل اکیلے رہ چکے ہیں۔ صرف 3-4 لڑکے ان کے ارد گرد جو ہے، اگر آپ دیکھیں شفیع جان آفریدی ہے، مینا خان آفریدی ہے، اور یہ ایک دو اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے دوست جو ہے شاہد خٹک صاحب ہے، یہ ذرا 3-4 لڑکے لاہور جانا ہے، کراچی جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، یہ ساتھ ہوتے ہیں۔ باقی جو پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہے، جیسے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جنید اکبر صاحب، اسد کیسر صاحب، عاطف خان صاحب، شاہرام خان صاحب یا ارباب شیر علی صاحب، ارباب مطلب ہے کہ بڑے بڑے نام ہیں پی ٹی آئی کے، کبھی نہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی وہ سہیل کے لیفٹ یا رائٹ پہ کھڑے ہوں۔ نمبر 1 the reason is کہ سہیل میرے خیال میں شاید وہ یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ اس کے مطلب یہ پال اس کے نکلے گی کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، اور پھر وہ مطلب یہ کہ خان کو خوش کرنے کے لیے یا پارٹی کو اپنے آپ کو اوور وہ کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے پورا صوبہ جو ہے وہ اس وقت اگنور ہے۔ ابھی سہیل کے وقت میں میرے خیال میں پارٹی کو اس وقت جتنا نقصان ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں، دیکھیں یہ جو تھے علی امین خان جیسے بھی تھے، لیکن وہ پارٹی کو بھی چلا رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ پشاور میں بیٹھ کر
پارٹی کی سیاست ادھر ہو رہی تھی اور ساتھ ہی صبح بھی چلا رہے تھے. سہیل نے صبح کو بالکل اگنور کیا. اس کا اپنا حلقہ جو ہے آپ کو پتہ ہے تیرا سے جو متاثرین نکلے ہیں آج مہینہ 2 مہینے ہو گئے ہیں. آپ نے سنا ہے تیرا کے متاثرین کا کیا ہو رہا ہے. یہ جو اورگزے میں جو ہوتا ہے پورا صدرن ڈسٹرکٹ دیکھیں کوہاٹ تک جو ہے. یہ کل جو واقعہ ہوا تھا کہ پولیس پہ حملہ ہوا ہاں پھر جب میں پولیس اس پہ وہ جو دہشت گردی والے معاملہ تو اس پہ میں تفصیل سے آپ کو زحمت اس لیے دی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بیچ میں آپ کو کیا لگتا ہے بیرسٹر گوہر کا کیا بنے گا اگر علیمہ بی بی واقعی پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتی ہیں، کوئی ایسا رول لیتی ہیں؟ گو کہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ان کے قریبی حلقے کہہ رہے ہیں نہیں سیاسی کوئی رول نہیں لے رہی، وہ صرف صحت کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ صحت کے اوپر ہمارے پاس مینڈیٹ ہے. میں یہ واضح کر دوں، لیکن لگ رہا ہے کہ ان کی ظاہری بات ہے کہ رول ان کا بڑھتا جائے گا پارٹی میں. اس صورت میں بیرسٹر گوہر کا کیا بنے گا؟ ول ہی اسٹیپ ڈاؤن، مستعفی ہو جائیں گے یا بس جو ہے اس کے ساتھ ہی چلتے رہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں پہلے تو اگر علیمہ خان صاحبہ کی اس پہ بات کریں، دیکھیں پاکستان میں رول ماڈل ہے خواتین کے لیے. اور پھر ایسی فیملی سے جب اس کو پتہ ہو کہ پارٹی میرے بھائی کی پارٹی ہے، یہ تو کوئی نہ سمجھے کہ یہ پارٹی ورکر کی پارٹی ہے یا یہ سیاسی. مطلب ہے کہ یہ تو ہمارے ہاں فیملی وہ کنسرن ہوتے ہیں. تو ان کے سامنے بے نظیر بھٹو صاحبہ ہے، ان کے سامنے مریم نواز صاحبہ ہے، ایسے خواتین ہے. اور میرے خیال میں علیمہ خان بھی ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو وہاں پہ سمجھتی ہوگی کہ اگر وہ پارٹی ٹیک اوور کر سکتی ہے. جب میاں صاحب جو ہے چلے گئے تو اس کی بیوی اور پھر جو تھی یہ وہ آ گئی، بیٹی آ گئی. جب پیپلز پارٹی پہ مسئلہ آ گیا تو نصرت بھٹو صاحبہ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ ہے وہ ٹیک اوور کر گئی ہے. بنگلہ دیش میں ہمارے سامنے جو ماڈل ہے کہ بی این پی اور یہ عوامی لیگ، دیکھیں شیخ حسینہ واجد صاحبہ اور ساتھ ہی جو ابھی جس کا انتقال ہو گیا سوری اس کی وہ خالدہ ضیاء، خالدہ ضیاء صاحبہ. تو یہ ماڈلز ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ علیمہ خان اپنے آپ کو یہ 4 خواتین جو ہے وہاں پہ کہیں دیکھ رہی ہے. اچھا حسن صاحب اب ذرا وقت کی قلت بھی ہے. یہ جو پاکستان جب سٹرائکس کی افغانستان، اس کے بعد میں دیکھ کر سے لے کے کرک اور پھر آگے آج لکی مروت میں بھی IB ہوا اور بارڈر پہ بھی ڈیورن لائن کے آس پاس بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں. یہ کیا رد عمل ہے طالبان کا اور یہ اچانک اس میں سرج کیوں آئی ہے دہشت گردی میں؟ دیکھیں میرے خیال میں سرج تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ تو وہی پیٹرن ہے جو چل رہا ہے. وہ پیٹرن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے نمبر 1. بلکہ یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے نا یہ کرک والا کہ جس میں FC کے پوسٹ پہ پہلے کوارڈ کاپٹر سے حملہ کیا گیا اور اس کے بعد جب ایمبولینس اس کو مریضوں زخمیوں کو لے جا کر اس کو آگ لگائی. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اور اس کو آپ یا یہ جو دوسرے گاڑی کو یہ جو شکردرہ کوہاٹ روڈ والا کہ جہاں پہ پولیس گاڑی کو بھی یہاں پہ بھی آگ لگائی گئی. تو اگر آپ دیکھیں یہ جس طرح یہ دونوں حملے ہوئے ہیں یہ ہائی لیول آف کوآرڈینیشن اینڈ پلاننگ اس کی ضرورت ہوتی ہے. میں آج اپنے پروگرام میں ایک ملٹری ایکسپرٹ سے یہ بات کر رہا تھا. میں نے دیکھا یار، میں نے کہا دیکھیں یہ لوگ جب وہاں پہ کوارڈ کاپٹر اٹیک ہو جاتے ہیں، جب یہ راستے پہ آ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اب ایمبولینس آئے گی، کہاں پہ ایمبولینس کو سٹاپ کرنا ہے. پھر وہ اس ویڈیو سے لگ رہا ہے کہ they were quite relax اور مطلب ہے کہ وہ ویڈیو بھی بنا رہے تھے. اور تو میں نے کہا یہ حالت، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات بہت خراب ہے. اور پھر اگر آپ نے ایک آڈیو سنی ہوگی وہ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز شہید کا، اس میں اس نے جو صورتحال بیان کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی حالات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہے. اگر یہ جو کوہاٹ والا اگر آپ دیکھیں شکردرہ کوہاٹ، یہ بڑا بیزی روڈ ہے. یہ سارا اس پہ جو آئل کی سپلائی ہوتی ہے یہ اسی روڈ پہ ہوتی ہے. نہیں تو پھر پاکستان نے یہ ٹھیک ڈیسیژن کیا نا ٹو اسٹرائک دیم ڈاؤن دیئر جہاں پہ سیف ہیونز ہیں. اب اس کے بعد کیا رہ گئی ہے؟ نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں. میں تو میرے خیال میں آپ سے پہلے ایک اور پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کی کہ پاکستان نے ایک غلطی کی ہے کہ جب اکتوبر 9 کو کابل پہ سٹرائک کیے، خوست اور کندہار پہ سٹرائک کیے، اور اس کے بعد جو ہے طالبان نے سمارٹلی پاکستان کو اننیسیسری ڈائلاگ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. قطر، ترکیہ، سعودی وغیرہ اور پاکستان سے سیز فائر کرا. یہ 4 مہینوں میں وہ جتنے سٹرینتن ہو گئے میرے خیال میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. وہ اسلام آباد تک پہنچ گئے. آج آپ دیکھیں وہ بکر کا جو واقعہ ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں وہ سٹرائک کر رہے ہیں، میاں والی تک جو ہے، تو حالات یہاں تک پہنچے کہ اگر پاکستان اس وقت اپنا ریڈ لائن نہ چھوڑتا
جو کمٹمنٹ کی تھی کہ ہماری ریڈ لائن یہ ہے کہ ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم سٹرائک کریں گے، لیکن جب وہ سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوا اور پھر قطر، سعودی، ترکی درمیان میں آیا تو پاکستان نے وہ چھوڑ دیے ہیں اور جسٹ کمپلین کرنے لگا۔ اگر اس وقت یہ نہ چھوڑتا تو میرے خیال میں ابھی تک کچھ نہ کچھ نتائج ڈیفینیٹلی سامنے آئے ہوتے۔ اب بھی پاکستان کی جو پالیسی ہے، اگر واقعی جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اگر اسی طرح میجر سٹرائک کرتے ہیں اور اس کا پتہ چل جائے کہ یہ افغانستان سے مینج ہوا ہے، افغانستان سے آرکسٹریٹ ہوا ہے، تو اس جگہ کو ہٹ کریں گے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح اس پالیسی کو جو ہے کیری فارورڈ کرتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ون آپ سے کچھ نہیں ہوگا۔ ون آپ سے یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار ابھی کر دیا، دیکھتے ہیں یہ کنٹینیو کرتے ہیں، پبلک پریشر آ جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں پاکستان کے اندر سے، حالانکہ افغانستان میں آپ دیکھیں جو تاجک، ازبک، ہزارہ، یہ دیگر جو نان پشتون کمیونٹیز ہے، وہ پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں بڑا اوپنلی آ کے، یہ احمد مسعود صاحب جو ہے جو NRF کو لیڈ کر رہے ہیں، اس نے یونس قانونی صاحب جو کہ فارمر سپیکرز تھے، سینئر پولیٹیکل لیڈر رہے ہیں، بڑے اہم میرے خیال میں پریزیڈنشل الیکشن بھی وہ لڑ چکے ہیں، ان کی طرف سے بیان آیا۔ مطلب یہ ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے لیے بیانات ایک سپورٹیو انوائرمنٹ ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بیہیویئر کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا زبردست یہ ہے کہ ابھی تک کسی نے بھی، بھارت کو تو چھوڑ دیتے ہیں، کسی نے بھی پاکستان کی مذمت کرنا تو چھوڑ دے، طالبان کو ٹیلی فون بھی نہیں کیا ہے کہ یار آپ کے ساتھ، کہ بھائی جان آپ کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو گئی ہے اور ہم وی سمپتھائز ود یو، سمپتھیز کی کال بھی نہیں آئی ہے۔ اور تو میں کہ اب پاکستان آگے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کے تحت جو ہے اس کو آگے کیسے سسٹین کرتے ہیں۔ اگر یہ ون آف ہے تو میرے خیال میں کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، اگر یہ سسٹین تو پھر اس کے سسٹین کرنا پڑے گا، بالکل ان کو ہنٹ کرنا پڑے گا۔ آج بھی جو تازہ صورتحال ہے، کو 35 دہشت گرد ایسے ہیں یہ فتنہ جن کو مختلف IBOs میں، نارتھ وزیرستان، لکی، مربوط و دیگر علاقوں میں آج ہی کے دن 24 گھنٹوں میں 35 دہشت گرد ہیں جنہیں مارا گیا ہے۔ IBOs جاری ہیں، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں IBOs جو ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن جاری ہیں۔